اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیے مردود وسیم رضوی کی حرکت، یہ کیا سوچتا ہے کہ یہ اللہ کے کلام کو بدل دے گا؟ یہ اس طریقے کی حرکات کو اس نے انجام دیا اور پورے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ خود سنیں پہلے اس بدبخت کی زبانی۔ میں نے قرآن مجید میں سے 26 وہ ووادت آیتیں جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی تھی ان کو ہٹا کر، اور قرآن مجید کے جو سورے تھے وہ سیریل سے نہیں تھے، ان کا کرم سنکھیا ٹھیک کرتے ہوئے ایک نیا قرآن مجید تیار کر دیا ہے۔ میں نے پردھان منتری جی کو اس کا ایک ماڈل بھیجا ہے اپنے پتر کے ساتھ میں، اور ان سے کہا ہے کہ اس قرآن مجید کو سبھی مدرسوں میں اور مسلم سماج میں پڑھوائے جانے کی ویوستھا سنشچت کرائیں، اور بہت جلد یہ قرآن مجید مارکیٹ میں بھی اپلبدھ ہوگا، جو میں نے صحیح کیا ہے اور یہی صحیح قرآن مجید ہے۔ اس بدبخت شخص نے آج سے کچھ دن پہلے سپریم کورٹ میں ایک یاچکا پیش کی تھی، پورا ہندوستان جانتا ہے، اس کے خلاف پردرشن بھی ہوا تھا، جو کہ قرآن کی آیت کو ہٹانے کے سلسلے میں اس نے اپنی یاچکا پیش کی تھی۔ کورٹ نے اس پر جرمانہ بھی عائد کیا تھا، اور اس پر یہ جو اس نے یاچکا لگائی تھی اس یاچکا کو بھی کورٹ نے رد کیا تھا، مگر یہ پھر سے ایسا کام کر رہا ہے۔ دیکھیے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ میں پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں اور آپ خود سمجھیے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، پورا عالم ہندوستان ہی نہیں عالم انسانیت بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ قرآن کو نہ کوئی بدل پایا ہے اور نہ کوئی بدل پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ باقی ساری آسمانی کتابیں اور بھی جو نازل ہوئی اس میں تو تعریفات بہت اچھے سے جو ہے کری گئی اور ممکن بھی ہوگی، مگر اس میں چونکہ یہ اس کی حفاظت کا ذمہ خدا تعالیٰ نے خود اپنے سپرد اپنے اس نے لیا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس آیت پہ ہر ایک مومن مسلمان کو ایمان رکھنا چاہیے، اور الحمدللہ ہمارا ہر ایک بھائی اس پہ ایمان رکھتا ہے کہ بے شک رب فرما رہا ہے کہ میں نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا، میں ہی اس کا نازل فرمانے والا ہوں، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، یعنی میں خود اس کا نگہبان ہوں۔ تو یہ مردود کیا سوچ رہا ہے؟ ہاں تو پھر یہ بیچ میں دخل اندازی کرتا ہے، کبھی یاچکا داخل کرتا ہے تو کبھی یہ اس طریقے کے بھاشن بیان بازی کر رہا ہے۔ اصل میں ہم اور آپ جان چکے ہیں کہ قرآن نہیں کوئی بدل سکتا ہے، قول محمد قول خدا، قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ ہرگز مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو اب یہ بات میں یہ دخل اندازی کر رہا ہے۔ اصل میں ہمارے جو باطلانہ فرقے ہیں اور یہ مذاہب شیعہ سے تعلق رکھتا تھا، تو اب چونکہ حالانکہ مذہب شیعہ والوں نے بائیکاٹ اس کا کیا ہو نہ کیا ہو وہ ان کا پرابلم، لیکن اب چونکہ یہ وسیم رضوی یہ جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے مردود بدبخت شخص، اس کی کتنی باتوں میں فالٹ ہے اگر آپ خود دیکھیں۔ ایک مرتبہ یہ صدیق اکبر کے بارے میں کہہ رہا، فاروق اعظم کے بارے میں کہا، اس نے عثمان غنی کے بارے میں کہا کہ یہ لوگوں نے قرآن میں زبردستی کی آیتیں گھسیڑ دیا، معاذ اللہ رب العالمین گھٹا بڑھا دیا، اور پھر مولا علی کے زمانے کے بارے میں تو کہتا ہے ارے حضرت علی پر جب تو ایمان رکھ رہا ہے تو کیا حضرت علی سے زیادہ تو جانکار ہے؟ حضرت علی سے کیا زیادہ تجھ کو آتا ہے؟ حضرت علی نے تو کبھی ایسا نہیں کرا۔ تو یہ جو مقصد ہے نا اس کا، یہ ایک پالیسی کے تحت ہے میرے بھائیوں، جس سے لوگوں کا ذہن کورونا کے چلتے اور پھر ادھر ادھر ڈیوائیڈ ہو جائے، اور لوگ یہ اس مہاماری سے جو عاجز سوال کرنے والے سائل ہیں، عوام ہیں، وہ سرکار سے نہ کر پائے، یا یہ سمجھ لیجئے یہ گمراہ کرنے کی ایک مشین اس نے کھول رکھی ہے۔ اب چونکہ یہ چھوٹی بات بھی نہیں کہ ہم یہ بغیر چپ چاپ بیٹھے اس کو سن لیں اور افراتفری میں اس کو ہاک دیں، نہیں، بلکہ جمہوریت کے حساب اور قانون کے تحت ہمیں اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، ساتھ ہی اپنے مذہبی قانون پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو گھر گھر میں عام کریں۔ یہ جو ہم نے تاکوں میں سجا کے رکھا ہوا ہے نا، یہ بدبخت اسی لیے پیدا ہوتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آنے والے نیکسٹ پارٹ میں وضاحت کے ساتھ مختصر حالانکہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے یہ ظالم پیدا ہو جاتے ہیں ایسے شیطان کی شکل میں، لیکن میں آپ کو بتاؤں قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، قرآن سے محبت کریں، جس سے لوگوں کو معلوم ہو، اس کی تعلیم کو بھی جب ہم عام کریں گے تو لوگوں کو معلوم ہو یہ وسیم رضوی یہ جو 26 آیتوں کو ہٹانے کی مانگ اس نے کری اور اس نے کر بھی دیا وہ غلط کیا ہے، لوگوں کو بھی یہ معلوم ہو۔ ہم اس طریقے سے قرآن کی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں، سچ بتائیں، حق کی بات، حق کی تعلیم دیں۔ قرآن کی ہر آیت حق ہے، اور نہ کہ مذہب اسلام بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے امن و امان کا گوہرا ہے، اور درس دے لے کر یہ ہر ایک آیت ہمارے لیے تشریف لائی ہے، ہر ایک آیت کا جز ہمارے لیے، ہم سب کے لیے یہ الحمدللہ ہدایت والی کتاب ہے۔ لیکن یہ بدبخت شخص یہ جو عالم ہندوستان میں خلفشار پھیلا رہا
رہا ہے اس کی مذمت ہونی چاہیے، اور قطعی طور پہ ہمیں اور آپ کو یہ جو اس نے بنایا ہے سرکار سے ہمیں بھی اپیل کرنی چاہیے کہ ایسے بے وقوف، بد عقل، خبیث اور یہ جو خلفشار پھیلانے والے لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ، ان لوگوں کے اوپر کڑی سے کڑی کارروائی ہو، بلکہ پھانسی دے دینی چاہیے، چونکہ یہ قرآن کے خلاف بول رہا ہے۔ نہ جانے کتنے کروڑوں مسلمانوں کی آستھاؤں کے ساتھ اس نے کھیلا ہے۔ اس کے خلاف کارروائی کے لیے ہمیں ایک ہونا چاہیے مسلمانوں۔ آئیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس مردود کا خاتمہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد عطا فرمائے اور اس پر سخت سے سخت کارروائی ہو، اور یہی بولوں گا کہ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر اونچے سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ استغفر اللہ۔